السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ ایک فقیر و اللہ والے کی ملاقات کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ۔ حضرت بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سننے میں آیا کہ بڑے ہی باکمال بزرگ ہیں، تو ملنے کا شوق پیدا ہوا بادشاہ محمود غزنوی کو حضرت ابو الحسن خرقانی سے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ملاقات کس طرح ہوئی، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی فی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، بادشاہ محمود غزنوی نے جب یہ سنا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور آپ کے کشف و کرامت کے بارے میں جانا، تو آپ سے ملنے کا شوق پیدا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت سے ملاقات کی جائے۔ بادشاہ محمود غزنوی نے کئی مرتبہ اپنا آدمی حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں بھیجا کہ حضرت آپ سے بادشاہ ملنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے چلیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے جانے سے بالکل صاف انکار کر دیا۔ آخرکار بادشاہ نے سوچا کہ چلو ہم ہی چل کر کے حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بادشاہ محمود غزنوی چلے اور آپ کی خانقاہ سے کچھ دوری پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اپنے خیمے لگائے۔ وہاں سے آپ نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ اب تم حضرت کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کے کہنا کہ محمود غزنوی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، آپ ذرا وہاں تک تشریف لے چلیں۔ بادشاہ محمود غزنوی کا قاصد حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں پہنچا اور بادشاہ محمود غزنوی نے یہ کہا تھا کہ اگر حضرت آنے سے انکار کر دیں تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھ کر کے سنا دینا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور بادشاہی وقت کی۔ جب قاصد پہنچا حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں تو آپ نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس آدمی نے وہی کہا کہ جو بادشاہ محمود غزنوی نے کہا تھا، قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو پڑھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور بادشاہی وقت کی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے جب اتنا سنا تو کہا کہ تم اپنے بادشاہ سے جا کر کے کہہ دینا کہ ابھی تو میں اطیعوا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا ہوں، ابھی تو میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں لگا ہوا ہوں، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر احکام لاگو کیے ہیں میں انہی کو پورا کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ پر عمل کروں گا، یعنی کہ آقا کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد پتہ نہیں میری زندگی باقی رہے یا نہ رہے، اگر زندگی باقی رہی تو بادشاہ وقت کی اطاعت ہوگی، اور اگر باقی نہ رہی تو پھر جو ہے مجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ کا قاصد یہ ساری باتیں سن کر کے اور لاجواب ہو کر کے بادشاہ محمود غزنوی کے پاس آیا اور آ کر کے ساری بات بتا دی۔ بادشاہ محمود غزنوی نے کہا کہ حضرت نے ہم کو تو لاجواب کر دیا، ہمارے پاس میں کوئی عذر نہیں ہے، لہٰذا ہم حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ بادشاہ محمود غزنوی نے اپنے ایاز غلام کو بادشاہانہ لباس پہنایا اور خود بادشاہ نے ایاز کا لباس پہنا، اور بہت ساری لونڈیوں کو یعنی کہ عورتوں کو غلاموں کا لباس پہنا کر کے اپنے ساتھ لیا، اور ایاز کو شاہی شان و شوکت کے ساتھ میں روانہ فرمایا، اپنے آپ ایک غلام کے لباس میں چل دیتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں جب پہنچے، ملاقات ہوئی، تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے ایاز کی طرف بالکل توجہ نہیں فرمائی جو شاہانہ لباس میں تھا۔
بلکہ آپ محمود غزنوی سے مخاطب ہوئے جو ایک غلام کے لباس میں تھا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا بادشاہ محمود غزنوی، ان عورتوں کو آپ نے جو مردوں کا لباس پہنا رکھا ہے ان کو الگ کیجئے، یہ نامحرم ہے، اور آپ نے جو ایک غلامانہ لباس پہن رکھا ہے ہماری نگاہ سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی ہے، ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو ہو لیکن بہت بڑا جال بچھا کر کے لائے ہو۔ بادشاہ محمود غزنوی نے کہا حضرت آپ جیسے روشن ضمیر کے سامنے میرا جال بالکل ہی ناکام ہو گیا۔ آخر کار ملاقات ہوئی، خیر خیریت ہوئی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی سے بادشاہ محمود غزنوی نے عرض کی حضور مجھے کچھ تبرک عطا فرمائیے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا بادشاہ محمود غزنوی کو دیا اور کہا کہ لیجئے کھائیے۔ بادشاہ محمود غزنوی نے اس کے بدلے میں اشرفیوں کی تھیلی حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ نے اس تھیلی کو لے کر کے اپنے پاس رکھا۔ بادشاہ محمود غزنوی نے جب روٹی کے سوکھے ٹکڑے کو کھانا چاہا تو وہ حلق میں اٹک گیا، کھانسی اٹھی، نگلنا مشکل ہو گیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا بادشاہ محمود غزنوی، پیغمبروں کی غذا، اللہ والوں کی غذا جب تمہارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہے تو پھر یہ دنیا داروں کی غذا یعنی کہ یہ دولت، یہ اشرفی جو آپ نے مجھے دی ہے یہ میرے حلق سے کیسے اتر سکتی ہیں؟ یہ اشرفیاں تمہاری ہیں، یہ تم کو مبارک ہو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ محمود غزنوی نے ہر چند کوشش کی کہ حضرت کچھ لے لیجئے، لیکن حضرت ابو الحسن خرقانی نے لینے سے بالکل منع فرما دیا کہ میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے، یہ جن لوگوں کا حق ہے ان کے پاس ہے، جن کا حق ہے آپ ان کو دے دو، مجھے مال کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب بادشاہ محمود غزنوی نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ ضد کی، پھر بھی حضرت نے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ آپ کا اور زیادہ معتقد ہو گیا اور حضرت ابو الحسن خرقانی کے ہاتھ پر بیعت کر کے بادشاہ محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ ناظرین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کی نظریں کتنی تیز ہوتی ہیں، اللہ والوں کی نگاہیں کتنی تیز ہوتی ہیں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی نے پہچان لیا کہ غلام کون ہے اور بادشاہ کون ہے۔ دوسری بات ایک یہ بتانا ہے کہ جو حقیقت میں اللہ والے ہوتے ہیں انہیں دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے، اور جو دنیا کے لالچی ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ اپنے وقت کا بادشاہ ہے محمود غزنوی، حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں شرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا، تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اللہ والوں سے ملاقات کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ والوں سے ملاقات اگر آپ کریں گے تو دنیا کی محبت انسان کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں سے ملاقات کرنا دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتا ہے، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب بادشاہ محمود غزنوی جیسے لوگ حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں جا کر کے کچھ تبرک مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی ان بزرگوں کی بارگاہ سے جو تبرک مل جائے ہمیں اسے خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے۔ یہ بزرگ جو ہمیں عطا فرما دیں ہمیں خوشی خوشی لے لینا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اسی طرح کے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔